السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت کیا حال ہے؟ الحمدللہ، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ حضرت میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کے اندر سے نا انسانیت کا جذبہ جو انسان ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جو انسانیت کی ایک طاقت ہے نا، انسان کے اندر جو طاقت ہے، انسانیت اس کے اندر ہوتی ہے، وہ چیز نظر نہیں آتی۔ کیوں ایسا ہو گیا؟ یہ جیسے نا عجیب ماحول میں انسان جیسے تنگ نہیں آ جاتا ہر کام سے، اور انسان تو ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، مار رہے ہیں ایک دوسرے کی، ایک دوسروں کی نفرت انسان کے اندر اتنی بڑھ چکی ہے کہ انسانیت ختم ہونے والی ہے۔ بالکل، میں بھی یہی دیکھ رہا ہوں کہ ضد جو ہے نا وہ ایمان سے بھی زیادہ پیاری ہو چکی ہے۔ ہاں جی، حالانکہ حضور فرما رہے ہیں خیر الناس من ینفع الناس، کہ لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ جی، اور حضور نے فرمایا کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو گے تو کامل ایمان والے بنو گے، اگر نہیں پسند کرتے تو کامل ایمان والے نہیں ہو۔ جی، اس میں اگر حدیث پر ہم عمل کر لینا تو ہمارے معاشرے کی بالکل 100% کی صلاح ہے۔ یہ تو معاشرہ ٹھیک ہوتا ہے نا، انسانیت اندر آ جاتی ہے، برائیاں ختم ہوتی ہیں انسان کے اندر سے۔ اب تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جیسے جاہلیت زمانہ تھا نا، وہ والی حرکتیں ہمارے اندر آئی ہوئی ہیں۔ بالکل، اسی لیے تو ہم دیکھیں نا پریشان بھی ہیں۔ پھر اگر ہم باہر والوں کے ساتھ جس طرح سلوک کرتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ بھی تو ویسا ہے، جی جس کی وجہ سے ہم سکون کے اندر ہم بھی نہیں ہیں۔ جی، اور جو بندہ کسی مسلمان کو سکون نہیں پہنچاتا تو وہ جنت میں تو نہیں جائے گا، بلکہ میں آپ کو بڑھ کر بتلاؤں کہ مکھیاں ہیں نا، مکھیاں جی، یہ بھی جنت میں نہیں جائیں گی۔ شہد کی مکھی جنت میں جائے گی، اور یہ جو عام مکھیاں ہیں یہ جہنم میں جائیں گی۔ آپ پوچھیں وہ وجہ کیوں؟ نہیں، یہ تو ایک جہنم میں جانے کے ان کا کیا مقصد ہے حضرت؟ ہاں، یہ بتلاتا ہوں۔ شہد کی جو مکھی ہے نا وہ انسانیت کو نفع پہنچا رہی ہے، جی نفع پہنچا رہی ہے نا، اس میں اللہ رب العزت نے شفا بھی رکھی ہے، جی، فی شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، تو وہ لوگوں کو نفع پہنچا رہی ہے، اس لیے جنت میں جائے گی، اور وہاں پر شہد کی کیا ہوگی؟ نہر بھی ہوگی۔ چونکہ یہ انسانیت کو دنیا کے اندر دوسری مکھی تنگ کرتی ہے، چائے پی رہے ہیں تو اس کے اندر گئی پڑی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں تو مکھیاں ہی اڑا رہے ہیں۔ اسی طرح کوئی چیز رکھی ہوئی ہے تو اس کو چھوڑتی نہیں ہے، یہ تنگ کرتی رہتی ہے۔ تو جہنم میں اس لیے جائے گی، جو جہنم جو ہے وہ عذاب کی جگہ ہے، تو اللہ رب العزت جہنمیوں کے عذاب میں اضافہ کرنے کے لیے ان کو جہنم میں بھیجیں گے، یہ وہاں پر بھی جا کر انسانوں کو تنگ کریں گے، تو ان کو کوئی عذاب کے لیے نہیں، تنگ کرنے کے لیے بھیجا جائے گا۔ جیسا کارنامہ یہاں پر کہ مکھی پر تو عذاب نہیں ہوگا، مکھی پر عذاب، یہ بھی تو عذاب کی قسم ہے نا کہ جہنم میں جا رہی ہے۔ تو کیوں دنیا کے اندر انسانوں کو تنگ کر رہی ہیں، اسی لیے جہنم کے اندر بھی ان کی ڈیوٹی یہی ہوگی کہ جہنمیوں کو تنگ کرو۔ جی، وہ کسی کا قول ہے نا، جب انسان کے اندر سے انسانیت ختم ہو جائے تو وہ کچھ بھی کرتا پھرے، وہ حیا اس کے اندر سے نکل گئی تو پھر وہ حضور کا فرمان ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تیرے اندر حیا نہ رہے تو پھر تو جو مرضی کرتا رہے۔ انسانیت اگر اچھا، انسانیت کی تعریف تھوڑی سی بیان کریں، انسانیت میں کیا تعریف ہے، انسانیت کی کیا وضاحت ہے، انسان کے اندر کیا چیز انسانیت کو اس میں برقرار رکھتی ہے؟ انسانیت کو دیکھیں یہ ہے نا کہ ایک دوسرے کی خیر خواہی کی جائے۔ اسی کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے انسان کو، مگر نہ کچھ کم نہ کی کروڑیاں۔ مطلب درد دل ہو، ایک دوسرے کا خیر خواہ ہو تو انسان ہے، اگر ایک دوسرے کا خیر خواہ نہیں ہے تو پھر وہ درندے والی جو صفات ہیں وہ غالب ہیں۔ انسان کی صفت جو ہے انسان مانوسیت سے ہے، مطلب مانوس ہو جاتا ہے، ایک دوسرے سے انس رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے۔ اگر محبت نہیں ہے، ایک دوسرے کا درد نہیں ہے، خیر خواہی نہیں ہے تو وہ انسان نہیں ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ پھر اسی کو ایک بڑے مشہور اسکالر ہیں ڈاکٹر محمد اسرار صاحب، جی، وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس انسانیت نہیں ہے نا جی، تو پھر آپ مفتی بھی ہیں، آپ عالم دین بھی ہیں، اور آپ چودھری صاحب بھی ہیں، حاجی صاحب بھی ہیں، پر مسلمان نہیں ہیں۔ مسلمان نہیں ہیں۔ جی، مسلمان اسلام جو ہے وہ درس دیتا ہے کہ گھر میں بھی ہو یا باہر میں بھی ہو، بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے بہتر ہے۔ اور حضور نے فرمایا، میں تمہیں بتلاؤں نا تم میں سے بہترین شخص کون ہے؟ حضور کے صحابہ نے فرمایا، رسول اللہ ضرور بتائیں۔ حضور نے فرمایا خیارکم خیارکم لأہلکم وانا خیر لأہلی،
تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے اور میں اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں. اب یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ گھر کے اندر ہم لڑا کے تیارے ہوتے ہیں, گھر کے اندر ہم تھانے دار ہوتے ہیں, اور باہر جو ہوتے ہیں بڑے صوفی بزرگ ہوتے ہیں. جی جی جی. اور ہمارے ادب احترام جاتے نہیں, اخلاق جاتے نہیں. گھر کے اندر ہم بدماش ہوتے ہیں, غنڈے ہوتے ہیں. گھر کے اندر ہم تھانے دار بنے ہوتے ہیں. گھر کے اندر اگر ہمارا اخلاق نہیں ہے, گھر کے اندر ہمارے معاملات اچھے نہیں ہیں, تو باہر جتنا مرضی اچھے معاملات دکھا رہے ہیں تب بھی ہم کامل مومن مسلمان نہیں ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب کا کہنا. جی. پھر ہم مفتی صاحب تو ہیں, مسلمان جی نہیں ہیں. تو اس لیے مسلمان بننا ضروری ہے. جی حضرت, انسان کے اندر انسانیت جب داخل ہے تو وہ ہر کام اس کے اصول کے اوپر آئیں گے نا, ہر کام اصول پہ چلیں گے جو ہمیں دینی معاشرہ سکھاتا ہے. صاحب ظاہر دین اسلام جو ہے وہ آیا ہی انسان کو انسان بنانے ہے, وگرنہ جہالت میں آپ کے سامنے کسی کا اونٹ پانی پہلے پی رہا ہے نا, جی, تو 20-20 سال تک لڑایا جا رہے ہیں. اور اسلام نے آ کر کیا ہے آپس میں بھائی بنایا ہے. حالانکہ سگے بھائی نہیں تھے جو مواقعات مدینہ میں ہوئی, جی, اس کے باوجود ایک دوسرے پر جانے دینے والے بن گئے. یہی تو وجہ ہے کہ جنگ کے اندر خود پیاس سے شہید ہو رہے ہیں, مر رہے ہیں, لیکن اپنی آخری سانسیں بچا نہیں رہے. اپنے دوستوں کو کیا ہے ساتھ والوں کو پانی پیش کر رہے ہیں کہ مجھے نہ پلاؤ, اگلے کو دے دو, اگلے تک پہنچتا ہے پچھلا ختم ہوا پڑتا ہے. تو وہ اس طرح کا پرامن اور ہمدرد معاشرہ دے کر گئے ہیں ہمیں حضور. جی. اور ہم نے کیا کیا ہے, ایک دوسرے کا خون نچوڑ لیا ہے. اب بھائی کو برداشت نہیں کر رہا کہ اس کا چولہا کیوں جل رہا ہے. جی, میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے. جی. پہلے تو جب شادی بیاہ ہوتے تھے نا, ایک دوسرے ہمسائے رشتہ دار اس کے آگے نا تعاون کرتے تھے کہ یار اس کی بیٹی کی شادی ہے تو اس میں ہم تعاون کرتے تاکہ بیٹی آسانی ہو جاتی ہے. بالکل. یا کوئی اور معاملات کسی کا گھر بن رہا ہے تو اس کے گھر میں بنانے کے لیے اس کے تعاون کیا جاتا ہے. وہ بھی ارد گرد کے جو ان سے ہمسائے ہوتے ہیں وہ کرتے تھے. لیکن اب تو یہ ہے یار وہ بنا رہا ہے نا, پتہ نہیں کہتے یہ کہاں سے لایا ہے پیسے, کدھر سے مارے ہیں, کیسے بنا رہا ہے. حسد جو ہے نا بڑھ گیا ہے, حسد بڑھ گیا. اس کی جو مین وجہ ہے نا وہ یہی ہے کہ حسد اور بڑھ یہ گیا. سوچتے ہیں یار اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے, کہاں کیسے بنا لیے. بھائی اس نے کمایا ہے, تو بھی جا کے کما.